وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومواليه المحبين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار، الذی لمحب علی غفار ولمبغضہ جبار وقہار، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی شمس الضحی بدر الدجی صدر العلا نور الہدی، سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اخیہ ووصیہ وناصر دینہ، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، اخی الرسول زوج البطول سیف اللہ المسلول، قالع باب الخیبر ساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر، الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول نبی المختار، لأوتین الرأیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، وقیل فی شأنہ لا فتى الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وعلی آلہ الاطہار الاخیار، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات بآواز بلند تلاوت۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھ سمیت آپ تمام موالیان حیدر کراج کا اس مقام پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد کا، جن دانیان نے یہ فرش عزا کا اہتمام کیا ہے، بطفیل محمد و اہل بیت محمد ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار حاضرین سمیت ہم سب کے جتنی بھی دلوں میں جائز شرعی حاجات ہیں، روئے زمین سے جتنے مومنین نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں، علیم و بذات صدور اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ گھروں اسپتالوں میں جتنے مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ تنگ دست مومنین کی تنگ دستی پریشانی دور فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین گھروں ہسپتالوں میں صحت یابی کے منتظر ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بالخصوص میرے بڑے بھائی سید عمران حیدر کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہم سب جو اپنا وطن گھر بار عزیزان چھوڑ کے امیر المومنین کی دہلیز پہ علم کی خیرات لینے آئے ہیں، پروردگار ہم سب کو اپنے علمی عملی مقاصد میں کامیابی و سرخروئی نصیب فرما۔ واجبات شرعیہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا ہمارے حقیقی وارث یوسف زہرا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی نصرت و تائید کی توفیق نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالاخص یوسف زہرا کی آمد و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے جسے کہ شروع کیا جا سکے۔ تمام حمد ہے اس مطلق العنان اور مدبر الامور خالق و مالک کے لیے جو دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت پہ بھی نہیں ملتا، اور قریب اتنا ہے کہ خودی کی راہ پہ چلو تو خود سے پہلے خدا مل جاتا ہے۔ تمام حمد ہے اس مطلق العنان اور مدبر الامور خالق و مالک کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت و شہرت کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی کی پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ اور درود و سلام ہو خدا کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آئیے کچھ جملے ذکر اہل بیت کے ذکر کرتے ہیں۔ یہ مجلس عزا چونکہ مرحومین کی بلندی درجات کے عنوان سے بپا کی گئی ہے، مجلس ترحیم کے عنوان سے بہت سے موضوعات زیر گفتگو آ سکتے ہیں، لیکن سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر موضوع شاید میرے نزدیک یہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو، بھلائی کے ساتھ یاد کیا کرو۔ کائنات عالم میں واحد قوم ہے قوم شیعہ، جو اپنے مرحومین کو یاد کرتی ہے، ذکر محمد و آل محمد کی محافل برپا کرتی ہے، جو مجالس عزا کروا کر اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں۔ اور کائنات میں اس ذکر سے بڑھ کے اور خیر ہے کوئی نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا تھا، خیر کے ساتھ مردوں کو یاد کرو، اپنے مر جانے والوں کو، اپنے گزشتگان کو خیر سے یاد کرو۔ ذکر اہل بیت سے بڑھ کے اور خیر کیا ہو۔ اور پھر یہ محافل اور یہ مجالس جو ہم برپا کرتے ہیں، یہ کوئی ہماری اختراع نہیں ہے، اپنی طرف سے ہمارا کوئی ایجاد کردہ کام نہیں ہے، بلکہ ان محافل و مجالس کی ترغیب محمد و آل محمد نے دی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو احادیث نبوی کی روشنی میں ان مجالس کو، ان محافل کو باغہائے بہشت کا نام دیا گیا ہے، جنتی باغوں کا نام، جنتی باغوں کے عنوان سے ان مجالس کو ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنتی باغوں کے پاس سے گزرو تو پھر خوب سیر ہونا ان جنتی باغوں سے، پھر اس کی نعمات سے خوب فائدہ اٹھانا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یا تو مستقل بند کر دیں یا مستقل چلا دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری یا حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت بے شمار، عظمت آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد۔ تو کیا ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنتی باغوں سے گزرو تو پھر اس کی نعمات سے، اس کے میووں سے خوب لطف اٹھانا۔ لوگوں نے پوچھا، ما لنا بریاض الجنت فی هذه الدنیا تلیہ، یا رسول اللہ ہمارے گنہگاروں کے لیے اس دنیا میں جنتی باغ کہاں سے آئیں گے؟ تو فرمایا، حلق الذکر، یہ جو ذکر کی محافل اور حلقے ہیں یہی تو جنتی باغ ہیں۔ یہ جو ذکر خدا کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ذکر خدا کی مجالس ہوتی ہیں، یہی تو جنتی باغ ہیں، اور جب ان سے گزرو تو پھر ان کی نعمات سے خوب فائدہ اٹھایا۔ تو یہ مجالس جو الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان مجالس کی صورت میں ایک عظیم مدرسہ عطا فرمایا ہے، کہ جو مجالس زندوں کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہیں اور گزشتگان کے لیے مغفرت کا باعث بنتی ہیں۔ زندہ لوگ ان مجالس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور جو چلے گئے ہیں ان کی بھی بلندی درجات اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ یہ مجالس عزا کے جو جن میں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر نبی و علی بھی ہوتا ہے، یہ محافل کے جہاں پہ مسائل فقہیہ اور شرعیہ بھی بیان ہوتے ہیں، عقائد کا درس بھی ملتا ہے۔ تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ محافل و مجالس عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ بھی انہی محافل و مجالس کی طرف ہمیں ترغیب دلاتی ہے۔ آیت کچھ اس طرح سے ہے، سورہ آل عمران کی
104 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ تمہارے درمیان تم میں سے ایک امت ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو بہترین عمل کی طرف دعوت دے۔ میں پیشگی معذرت چاہوں گا، چونکہ حوضوی گفتگو کا تھوڑا معیار اور ہوتا ہے، عامی گفتگو کا معیار تھوڑا اور ہوتا ہے، اور پھر یہ مجلس ترحیم ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے یہ ماہ مبارک سیام ہے، تو بہتر یہی ہے کہ کچھ فکری گفتگو ہو جائے۔ اگر میری کوئی بات طبیعتوں پہ ناگوار گزرے تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ تو کیا ارشاد فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ، ایک امت ایسی ہونی چاہیے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، نیکی کی ترغیب دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برے کاموں سے، برائی کے کاموں سے لوگوں کو منع کرے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بے شک یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہ تین کام کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور برائی سے اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، بے شک یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے علماء بیٹھے ہیں، یہ بات آپ سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یہ حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کفائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید عوام الناس کی نسبت تو یہ واجب کفائی ہو سکتا ہے، لیکن ایک حوزوی طالب علم اور ایک دینی طالب علم کی نسبت شاید یہ واجب کفائی نہیں بلکہ واجب عینی بن جاتا ہے۔ اس لیے بھی یہ گفتگو زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ ہماری نسبت واجب عینی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ آیت بھی اسی کی طرف، اسی مطلب کی طرف اشارہ فرما رہی ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان کے صلوات امام علیہ السلام سے پوچھا اَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعًا، یا رسول اللہ، کیا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پوری امت پہ واجب ہے، امت کے ہر فرد کے اوپر واجب ہے؟ فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، پوری امت کے ہر ایک فرد کے اوپر واجب نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کیا یا ابن رسول اللہ، پھر بتائیے کن لوگوں پہ واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جو علامات اور جو نشانیاں بیان فرمائی، القوی المطاع العالم، کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہوں، اس کے اوپر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ پہلی کیا؟ القوی، ایک طاقتور۔ اب یہاں سے قوی سے مراد یقیناً یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر تلوار چلانا جانتا ہو اور کوئی شخص بہت بڑا صاحب قوت ہو، صاحب شجاعت ہو، صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ بات بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ قوی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں سے بے نیاز ہو، جو اپنے، ہمارے ہاں جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، جس کو لوگوں کی احتیاج نہ ہو، قبلہ اس کو بند کر دیں، جس کو لوگوں کی احتیاج نہ ہو، ایسا شخص، اس کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ العالم بالمعروف والنہی عن المنکر، اور ایسا شخص کہ جو جانتا ہو کہ کہاں پہ امر بالمعروف واجب ہے اور کہاں پہ نہی عن المنکر واجب ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی، ایسے شخص کے اوپر یہ فریضہ شرعی ہے۔ اور پھر اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہاں پہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایک گروہ اور ایک امت ہی مراد ہو، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے لازمی ہے کہ کوئی ایک گروہ اور ایک جماعت ہو اور پھر وہ نکلے اور پھر راہ خدا میں لوگوں کو تبلیغ کرے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے شخص کو بھی امت کا نام دیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ ابراہیم اکیلا ہی امت کا مقام حاصل کر گیا، ایک اکیلا ابراہیم گروہ کا مقام اور جماعت کی حیثیت حاصل کر گیا۔ تو لازمی نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی جماعت کی ایک ویلیو ہونا ضروری ہے، بلکہ ایک اکیلا شخص بھی کبھی کبھار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ آئیے دوسری آیت جو اسی موضوع کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس میں اللہ رب العزت اسی سورہ آل عمران میں یہ 104 نمبر آیت ہے، وہ 110 نمبر آیت،
ارشاد پروردگار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائی کے کاموں سے منع کرتے ہو، اور پھر کیا فرمایا وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. اب اگر اس آیت سے دو بڑے لطیف معنی اور دو بڑے لطیف نکات سامنے آتے ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اگر اسی آیت کی ترتیب کے اوپر غور کیا جائے تو کیا ارشاد فرمایا کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. آیت کی ترکیب پہ اگر آپ غور کریں اور ترتیب کے اوپر غور کریں تو کیا ہے، پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور بعد میں تؤمنون باللہ. ایمان باللہ کا معیار، ایمان باللہ کا مقام بعد میں آتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقام پہلے ذکر کیا گیا ہے. بظاہر اگر عقل انسانی سے دیکھا جائے تو شاید یہ ہونا چاہیے کہ ایمان کو پہلے ذکر کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بعد میں ذکر کیا جائے. یعنی ظاہر ایمان کے دائرے میں انسان داخل ہوگا تو پھر واجبات شرعیہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے. لیکن اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور بعد میں تؤمنون باللہ. تو جب اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے اور غور و فکر کیا جائے تو یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سیاج کا مقام عطا فرمایا ہے. صاحب کتاب زاد الخطبہ نے اس نقطے کو اور اس لفظ کو ذکر کیا. سیاج کا جب معنی لغت میں دیکھا جاتا ہے تو سیاج اس دیوار کو کہتے ہیں کہ جو کسی گلشن یا کسی باغ کے اطراف میں لگائی جاتی ہے تاکہ اس کو جانوروں، جانداروں اور انسانوں کے شر سے اس کو محفوظ رکھا جا سکے. اس دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ سیاج. تو اس روایت لکھنے والے نے اور نقطہ لکھنے والوں نے بڑے خوبصورت بات لکھی کہ اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان کے لیے سیاج قرار دیا ہے، وہ باؤنڈری وال اور وہ سیکیورٹی وال قرار دیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا تو پھر ہی انسان کا ایمان شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور دوسرا نقطہ جسے صاحب تفسیر برہان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی ذکر فرمایا ہے، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ معیار قرار دیا ہے اور اس بات کو شرط قرار دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس وقت بن سکتی ہو جب تمہارے درمیان، تمہارے اندر یہ تین خصوصیات پائی جاتی ہیں. یعنی ہر شخص امت مصطفیٰ اور امت محمدیہ کہلوانے کا حقدار نہیں بنتا، بلکہ امت محمدیہ میں وہی شخص داخل ہوگا جو ان تین باتوں پہ پورا اترتا ہو، جس کے اندر یہ تین خصوصیات پائی جاتے ہوں، امر بالمعروف کرتا ہو، نہی عن المنکر کرتا ہو، اور اس کے اندر ایمان باللہ ہو. اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر وہ امت مصطفیٰ کا مقام حاصل کر سکتا ہے، پھر وہ امت محمدیہ کہلوانے کا حقدار ہے. بہت خوبصورت نقطہ یہ صاحب تفسیر برہان نے ذکر کیا. لیکن اور شاید یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائی ہیں ان میں فرمایا لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. ہے میرے بیٹو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی ترک نہ کرنا. اگر تم نے کر دیا، اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن چھوڑ دیا تو پھر ہوگا کیا؟ تمہارے اوپر تمہارے زمانے کے شریر لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. ایسے شریر اور بدبخت لوگ کہ جو تمہارے دین اور دنیا کے لیے نقصان دہ ہوں گے، ایسے لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. اور پھر فرمایا ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر وہ مقام آئے گا. اس کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، دو معنی بیان ہو سکتے ہیں اس کے. ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم خدا سے دعائیں کرو گے اور خدا تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، اور دوسرا معنی یہ بیان ہو سکتا ہے کہ پھر تم مدد کے لیے پکارو گے لیکن تمہاری مدد کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہوگا. یہ دو معنی اس ثم تدعون فلا یستجاب سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے بھی اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا. آئیے ایک حدیث میں
چاہوں گا کہ یہاں پہ ذکر کروں جو اسی مطلب کے ساتھ ملتی ہے. مل کے بابا سے بلند صلوات تلاوت فرما دیجیے. تم بلاؤ گے اور تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، یا تم خدا سے دعائیں کرو گے اور خدا تمہاری دعا مستجاب نہیں کرے گا. اسی سے ملتا جلتا یہ صاحب وسائل الشیعہ نے، شیخ حر عاملی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت نقل کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کیف بکم اذا فسدت نساؤکم وفسق شبابکم، کہ تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا اور تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب تمہاری عورتیں فساد کا شکار ہو جائیں گی اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے. وَلَمْ تَعْمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم میں نہ کوئی امر بالمعروف کرنے والا ہوگا اور نہ نہیں عن المنکر کرنے والا ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو پوچھنے والے نے سوال کر کے پوچھا، فقیل لہ، رسول الخدا سے پوچھا گیا، وَيَكُونُ ذَلِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حیرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ مقام بھی آئے گا کہ آپ کی امت ان باتوں پہ پوری، آپ کی امت کے درمیان یہ چیزیں ہوں کہ آپ کی امت امر بالمعروف کو بھی چھوڑ دے اور نہی عن المنکر کو بھی چھوڑ دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال نعم والشر من ذلک، ہاں میری امت پہ ایسا وقت آئے گا اور صرف اتنا ہی نہیں، والشر من ذلک، اس سے بھی زیادہ ایک مقام آئے گا، اس سے بھی بڑھ کے ایک مصیبت ہوگی. اور وہ مصیبت کیا ہے؟ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، صرف یہ نہیں کہ تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے اور نہیں عن المنکر چھوڑ دو گے، بلکہ حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگ نیکی کی دعوت دینے کی بجائے برائی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکنے کی بجائے نیکی سے روکیں گے. یہ حالت ہو جائے گی، یہ مقام آ جائے گا. پوچھنے والے نے پھر پوچھا فقیل لہ یا رسول اللہ ویکون ذالک، یا رسول اللہ یہ مقام بھی آئے گا، یہ مصیبت بھی تمہاری آپ کی امت پہ آئے گی کہ آپ کی امت برائی کی دعوت دے اور نیکی سے روکے؟ نعم، رسول خدا نے فرمایا ہاں، وشر من ذالک، یہ آخری مقام پھر وہ آئے گا کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، بلکہ یہ وہ آخری مقام ہوگا کہ میری امت نیکی کو برائی سمجھنے لگے گی اور برائی کو نیکی سمجھنے لگے گی. یہ وہ مقام آ جائے گا میری امت پہ، ایک وہ وقت آ جائے گا میری امت پہ کہ میری امت نیکی کو برائی سمجھے گی اور برائی کو نیکی سمجھے گی. اور پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا قال النبی لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی، میری امت میں اس وقت تک خیر اور بھلائی پائی جائے گی جب تک یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے. وتعاونوا علی البر والتقوی، جب تک نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے تب تک میری امت میں خیر اور بھلائی پائی جاتی رہے گی. فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البرکات وسلط بعضهم على بعض، پھر حالت یہ ہو جائے گی جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکات ان سے اٹھا لے گا. آج دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہو رہی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ایک باپ کمانے والا ہوتا تھا اور 7-8 بیٹے یا بیٹیاں تو وہ اکیلا باپ ان کو پالا کرتا تھا، اور آج عالم یہ ہے کہ 7 اور 8 بیٹیاں بیٹے مل کے بھی والدین کو نہیں پال سکتے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ برکات ہمارے مال سے اٹھا لی گئی، یہ ہماری رزق سے برکت کو اٹھا لیا گیا. اور پھر دوسری مصیبت رسول خدا نے یہاں پہ کیا بیان فرمائی؟ تمہارے اوپر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. اور تیسری چیز جس کے ساتھ یہ روایت ختم ہو جائے گی فَإِذَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ زمین اور آسمان میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی تم دعائیں کرو گے تو خدا تمہاری دعا نہیں سنے گا، تم مدد کے لیے کسی کو پکارو گے تو کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا. اس لیے لازمی ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن تھامے رکھیں. اور بالخصوص ہم طلبہ کہ جن کا یہ فریضہ زیادہ بنتا ہے، بتدریج اولا لوگوں کی نسبت ہمارا زیادہ فریضہ ہے کہ ہم اس بات پہ عمل پیرا. بڑی مصیبت کے ساتھ یہ بات شاید میری گفتگو یہیں پہ ختم ہو جائے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوں اور اس کی ذمہ داری صرف مجھ پہ عائد ہوتی ہے، اس کا اثر کسی دوسرے پہ مرتب نہیں ہوگا.
اور دوسرا، ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص برا کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اسی بات کو، اسی نقشے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں نقل فرمایا کہ ان قوما رکبوا فی السفینۃ، کہ اگر کوئی ایک قوم، ایک گروہ کسی کشتی کے اوپر سوار ہو، کسی سفینے کے اوپر سوار ہو اور کشتی چل پڑے، اور دریا کے جب بیچوں بیچ وہ کشتی پہنچے اور تم دیکھو کہ کوئی ایک شخص ہے کہ جو کلہاڑی لیے ہوئے اس کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، فقالوا لماذا تصنع، اور تم سب اس سے یہ سوال کر کے پوچھو، اور وہ کشتی والے سوال کر کے پوچھیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہے ھذا مکانی اصنع ما اشاء، یہ میرا مقام ہے، جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ کرسی میری ہے، جہاں پہ بیٹھا ہوں یہ مقام میرا ہے، میری مرضی ہے میں جو کروں۔ رسول خدا نے فرمایا پھر اس مقام پہ اگر تو تم سب مل کے اس کا ہاتھ روک لو گے، نجا و نجو، وہ شخص بھی غرق ہونے سے بچ جائے گا، تم سب بھی نجات پا جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اس شخص کو اس حالت میں چھوڑ دیا، غرق و غرقو، وہ خود بھی غرق ہوگا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ سمندر میں غرق کر دے گا۔ یہ مقام ایک دن امت پہ آتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایک غلط کام ہو رہا ہے اور ہم اپنی آنکھیں اس لیے چرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن حقیقتاً اگر حقیقت میں دیکھا جائے، بدقت دیکھا جائے، تو وہ ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ امت، یہ معاشرہ ایک جسم کی حیثیت رکھتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ یہ مقام خدا نہ کرے کہ ہمارے اوپر آئے اور ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو پھر بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ وقت آیا کہ جب امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن چھوڑ چکی تھی، تو پھر اس وقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے، رسول کے وہ وارث جب مدینہ سے نکلنے لگے تو جناب محمد حنفیہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ لم اخرج لا اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ کوئی ظلم پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں کوئی فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں اس معاشرے میں شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں تو صرف اس لیے لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، رسول خدا نے، مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، واسیر بسیرۃ جدی رسول اللہ، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی راہ پہ چلوں جس راہ پہ میرے جد رسول خدا چلتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن کبھی مت چھوڑو، چاہے اس کے لیے پھر تمہیں مدینہ جیسا شہر ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے، چاہے پھر اس کے لیے تمہیں زینب و ام کلثوم جیسی بہنوں کو جو کبھی گھر سے نہ نکلی تھیں ان کو کجاووں پہ سوار کرنا پڑے، ان کو محامل پہ سوار کرنا پڑے، ان کو گھر سے نکالنا پڑے، تو اپنے نفس اور اپنی جان کو پیارا نہ کرنا بلکہ حق کے لیے یہ ساری قربانی دے دینا۔ اور امام علیہ السلام نے اسی مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، افلا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں؟ وَإِلَى الْمُنْكَرِ لَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ، تم نہیں دیکھ رہے کہ منکر اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس مقام پہ پھر امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، اگرچہ مجھے اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے، حسین نانا کا مدینہ تو چھوڑ دے گا لیکن نانا کے دین پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ جب مدینہ سے چلنے لگے، کوئی آسان نہیں تھا حسین کا نانا کا مدینہ چھوڑنا۔ عزادارو، جب نانا کا مدینہ چھوڑنے لگے نا، لوگ، راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا راوی کہ جو کہتا تھا کہ میں بادل کے گرجنے کی آواز بھی نہیں سن سکتا تھا، اس نے بھی
سادات کے گھر سے رونے کی وہ آوازیں سنی کہ بیوی سے سوال کر کے پوچھتا ہے کیا ہوا، قیامت آ گئی ہے، کون ہے جو اتنی بلند آواز میں رو رہا ہے؟ تو بیوی نے کہا شکر کرو کہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، آج وہ وقت آ گیا کہ حسین کو نانا کا مدینہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ دو جملے ذکر مصیبت کے سن لیجئے۔ بڑا ہی مشکل تھا حسین کے لیے بہنوں کے ساتھ نانا کا مدینہ چھوڑنا۔ راوی کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، جب ان کو پتہ چلا نا کہ حسین نانا کا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ میرا سامان سفر باندھو۔ میں نے رسول خدا کی زبانی یہ بات سنی تھی کہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہو، میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، حسین کا ساتھ دینا۔ سامان سفر باندھا، ایک اونٹنی پہ سوار ہوئے، ایک غلام کو ساتھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جیسے ہی مدینہ سے نکلا نا، تھوڑے سے فاصلے پہ یہ صحابی رسول بھی امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب قافلہ چلا، نانا کا مدینہ چھوڑ کے امام حسین چلے، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، مولا عباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے مولا میں دیکھ رہا ہوں قافلے سے تھوڑا دور کوئی ایک چھوٹا سا قافلہ اور ہے جو ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے، عباس ذرا جا کے دیکھنا کون ہے۔ جب مولا عباس آئے، آ کے سوال کیا کون ہو اور ہمارے قافلے کے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ تو اس نے بتایا میں صحابی رسول ہوں، مجھے رسول کی وصیت یہ تھی حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ جب یہ بات سنی مولا عباس فوراً امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے سارا ماجرا بیان فرمایا۔ جب سنا نا کہ نانا کا صحابی میرے ساتھ چل رہا ہے، عزادارو خدا نہ کرے کہ کوئی شریف اجڑ جائے۔ کوئی شریف جب غریب ہوتا ہے نا تو پھر وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ جو اس کے بخت کا زمانہ ہوتا ہے۔ جب سنا نا کہ نانا کا صحابی میرے ساتھ چل رہا ہے، پھر شاید حسین کو نانا کی وہ مسجد بھی یاد آ گئی ہوگی کہ جس میں رسول اپنے گھٹنے پہ حسین کو بٹھا کے خطبے دیا کرتے تھے۔ پھر شاید حسین کو نانا کی وہ مسجد بھی یاد آ گئی ہوگی کہ جس میں رسول کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے اور رسول نماز ادا کروایا کرتے تھے۔ جلدی سے امام حسین وہاں پہ پہنچے جہاں پہ نانا کا صحابی تھا، اور میرا نانا کا صحابی اس ضعیفی کے عالم میں کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ آپ آرام فرمائیے، آپ واپس مدینہ لوٹ جائیے۔ کہا نہیں حسین، میں نے آپ کے نانا کی زبانی یہ سنا تھا کہ حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا، میرا نانا کے صحابی اگر میرے ساتھ ہی آنا چاہتا ہے تو پھر ایسا کر میرے قافلے کے ساتھ مل جا، علی اکبر تیری خدمت کریں گے، عباس تیری خدمت کریں گے۔ اتنا کہنا تھا، صحابی رسول کہتا ہے نہیں حسین، میں تیرے قافلے کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں تیرے قافلے سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے چلوں گا۔ حسین نے پوچھا کیوں میرے قافلے کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا؟ کہتے ہیں حسین میں اس قافلے کے ساتھ کیسے چلوں اور جس قافلے میں علی و بطول کی بیٹیوں کے محمل ہو، اور جس قافلے میں زینب ام کلثوم، اس قافلے میں کیسے سفر کروں؟ میں کہوں گا اور نہ رسول کا صحابی، آج تجھ سے اتنا برداشت نہیں ہو رہا کہ تو اس قافلے میں سفر کرے جس قافلے میں زینب کا محمل۔ ذرا دیکھ کوفہ و شام کے بازار کہ جہاں پہ شمر ملعون بی بی کے محمل کے پاس آ کے کہتا تھا لوگوں دیکھو یہ علی کی بڑی بیٹی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ